یونان کے ایک اخبار نے یونان کے ساحل کے قریب گزشتہ ہفتے کشتی الٹنے کے واقعے میں بچ جانے والے 2 افراد کی کہانیاں شائع کی ہیں، جن میں سے ایک پاکستانی اور دوسرے شامی نوجوان ہیں۔ اس حادثے میں ابتدا میں 78 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی تھی، جبکہ یونانی کوسٹ گارڈ نے اب تک 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو زندہ بچایا ہے۔ ان پاکستانیوں کی اموات پر آج پورے پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے انسانی سمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ یونانی اخبار میں شائع ہونے والے دونوں افراد کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں 700 کے قریب مسافر سوار تھے۔ انہوں نے تفصیل سے وہ حالات و واقعات بیان کیے ہیں جو ڈوبنے سے پہلے انہیں پیش آئے۔ 24 سالہ پاکستانی رانا پاکستان سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ رانے نے سمگلروں کے ہتھے چڑھنے سے لے کر کشتی ڈوبنے تک کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس سانحے میں رانا خود تو بچ گئے، مگر ان کے بیوی بچے کشتی کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ رانا نے بتایا، ہم نے بہتر زندگی کے لیے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہیں میرا بھائی رہتا ہے۔ میں نے آر نامی پاکستانی شخص کو $8,000 پیش کی دیے۔ اس سے طے پایا کہ جب ہم اٹلی پہنچیں گے تو میرا بھائی بقیہ رقم دے دے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ رقم کتنی ہے، کیونکہ میرے بھائی نے اس کا بندوبست کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آر نامی شخص نے مجھے اس میں سے $2,000 واپس کر دیے کہ میں یہ رقم لیبیا میں الف نامی ایک شخص کو دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے پاکستان سے ہم ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی پہنچے اور وہاں سے مصر اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے ہی لیبیا پہنچے۔ وہ ہمیں ایک گھر میں لے گئے جہاں 150 کے قریب دوسرے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم وہاں 5 دن رہے اور پھر الف ہمیں ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں تقریباً 300 لوگ مقیم تھے۔ ہم ایک رات وہاں رہے اور اگلے دن وہ ہمیں 12 کاروں میں سوار کر کے شہر تبروک کے ایک اپارٹمنٹ میں لے گئے۔ وہاں کچھ دن رہنے کے بعد 9 جون 2023 کو صبح کے وقت ٹرک میں ہمیں لیبیا کے ایک ساحل پر لے جایا گیا۔ وہاں سمندر میں 30 میٹر لمبی مچھلیاں پکڑنے والی ایک بڑی سی کشتی تھی جو پرانی اور نیلے رنگ کی تھی۔ وہ ساحل سے ہمیں چھوٹی کشتیوں میں بٹھا کر بڑی کشتی پر لے گئے۔ بڑی کشتی پر سوار ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے نگران 2 لوگ تھے۔ جب ہم کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ مجھے اوپری عرصے پر بٹھایا گیا جبکہ میری بیوی اور میرے بچوں کو ایک کیبن میں رکھا گیا۔ ہمارا سفر جمعے کی صبح شروع ہوا۔ کشتی پر تقریباً 700 افراد سوار تھے۔ ہم 3 دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے کہ کشتی کا انجن خراب ہو گیا۔ وہاں ایک شخص کشتی کے انجن کو ٹھیک کرتا رہا، مگر یہ بار بار خراب ہو جاتا تھا۔ 13 جون 2023 کی شام کو سمگلروں نے کشتی کا انجن بند کر دیا تاکہ قریب سے گزرنے والے جہازوں کو آواز نہ آئے۔ کشتی میں سوار کچھ مصریوں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک جہاز سے پانی مانگا۔ جہاز کے عملے نے پانی کے ڈبے پھینکے اور مصریوں نے سارا پانی اچک لیا اور ہمیں نہیں دیا۔ ہماری ان سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے ہمیں تھوڑا سا پانی دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پینے کا پانی نہ ہونے کی وجہ سے 6 افراد کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ جہاز کے عملے نے دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور کشتی آگے بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد کشتی کا انجن پھر بند ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگا۔ اچانک مجھے کشتی ایک طرف جھکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ ہم کشتی کے اس حصے سے ہٹ کر دوسری جانب چلے گئے، مگر اس طرف وزن زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ کچھ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ نے کشتی کے مختلف حصوں کو پکڑ لیا۔ میں نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن چونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، میں پانی کی سطح پر اپنی پشت کے بل لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آ کر مجھے بچائے۔ چند منٹ بعد ایک بڑا جہاز وہاں سے گزرا اور جو لوگ سمندر میں تھے انہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ جو لوگ باہر نہ نکل سکے وہ کشتی سمیت پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں میری بیوی اور میرے 2 بچے بھی شامل تھے جو کیبن میں ہی تھے۔ رانا نے بتایا کہ ان کی بیوی نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے سر پر سکارف تھا، جبکہ دونوں بچوں کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔